خصوصاً قاری راشد منہاج صاحب، مولانا عبدالفتاح صاحب، مولانا عبدالرحمن ملک صاحب اور ان کی پوری ٹیم کی طرف سے میں اہلاً و سہلاً مرحبا کہتا ہوں۔ جتنے مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے، علامہ راشد محمود سمرو صاحب، قاری محمد عثمان صاحب، KPK سے حاجی عبد الجلیل جان صاحب، مفتی غیاث صاحب، اسی طرح ہمارے سمی سواتی صاحب، جتنے حضرات یہاں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ حضرت بلال کالونی UC7 سے اور گلزار کالونی سے الحمدللہ ہمارا پورا پینل کڑا ہے۔ انتخابی نشان کتاب کے نشان پر، انتخابی نشان کتاب کے نشان پر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں اور میدان عمل میں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم علامہ راشد محمود سمرو صاحب کو اور اپنے دیگر قائدین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کی ہماری سرپرستی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان تمام علاقوں سے چیئرمین کی سیٹ نکالیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں قائد سندھ، قائد جناب حضرت مولانا علامہ راشد محمود سمرو صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں علامہ راشد محمود سمرو صاحب۔ سارے ساتھی بیٹھ جائیں بھائی، سارے ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی۔ بابا بے ہو تو صحیح، بابا دے ہوئے ایک ہاتھ میں مجھے سامنے رکھے ہوئے۔ بابا دے سارے ساتھی اسٹیج پہ کھڑے بیٹھ جاؤ، کوئی ساتھی اسٹیج پہ بھی کھڑا نہ رہے، بیٹھ جاؤ ہمت کرو میں دیکھیں، سارے ساتھی بیٹھ جاؤ اسٹیج پہ۔ ادھر وہی رہو بابا، وہی رہو۔ اور چوکی اڑ گئی کیا راستے میں؟ بے صحیح ڈرس لیے بے دیو بابا وہ دوست شاباش میں ہو وہ سارا تو بھی بیٹھ تو بھی بیٹھ دیو ایک شاباش۔ اوان ایک منٹ مکمل خاموشی، بالکل خاموشی۔ جزاکم اللہ۔ وہ سوٹر آپ کے جگہ کونے بے ایک بار مانڈی بھی آ رہے ہو یہ دو شو کی دے شام جو 4 بجے چاند۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل ذی قدر برادر عزیز مفتی عبدالحق عثمانی صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام ضلع کورنگی کراچی، برادر مکرم مولانا محمد غیاث صاحب، ناظم مالیات جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، برادر عزیز مولانا سمیع الحق سواتی صاحب، نائب ناظم نشر و اشاعت جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ، برادر مکرم مولانا فیض الرحمن عابد صاحب، ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام ضلع کورنگی کراچی، اسٹیج پر موجود اکابرین، عہدیداران، ذمہ داران، پنڈال میں موجود غیرت مند، جرأت مند، دلیر اور مجاہد ساتھیوں، میں جمعیت علماء اسلام بلال کالونی کراچی کے ذمہ داران، عہدیداران، اس پی ایس کے جمعیت علماء اسلام کے ذمہ داران، عہدیداران، ان یونٹوں کے ذمہ داران اور عہدیداران کو آج کے اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کی ان محنتوں کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ مجھ سے قبل اکابر علماء کرام اور عہدیداران نے اپنے معروضات آپ کے سامنے رکھے۔ یقیناً کافی دیر سے آپ یہاں پر جس مقصد کے لیے جمع ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے حصول کے لیے یہاں جمع ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی شرکت کو، ہماری شرکت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، بلال کالونی جے نوجوانن ہمیشہ جے والہانہ پیار ہے محبت جو اظہار کئے ہتوں جے نوجوانن جے جذبے جوش ساں مجھو آدھر بھا کئے یقیناً اوان جو یہ پیار یا محبت در حقیقت مجھے شہید والد، شہید اسلام، شہید مسجد، شہید سندھ علامہ خالد محمود سمرو رحمت اللہ علیہ صاحب پیار جو مظہرہ ہے۔ یقیناً اج بلال کالونی میں ہیڈو وڈو جلسوں اہیری وڈی تعداد میں نوجوانن جی شرکت انگان جو دلیل ہے 8 سال گزری ویا ہیں، لیکن سندھ جے نوجوانن جے دلن ماں خالد محمود سمرے جی محبت کوئی مائی جو پھٹ نہ کڑی سکیو۔ جیس تائیں زندگی ہے شہید خالد محمود سمرے جی محبت زندہ تابندہ رہی۔ میرے محترم دوستوں، ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان جس کے حصول کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، بر صغیر ہند و پاک سے انگریز کے ناپاک قدموں کو نکالنے کے لیے اکابر علماء کرام نے اپنے خون سے قربانیاں دی۔ آج بھی نئی دہلی سے لے کر پشاور تک جی ٹی روڈ کا ہر درخت اس بات کی گواہی دے رہا ہے
کہ ہر درخت پر ایک مولوی اور عالم کی لاش کو لٹکایا گیا، مولوی کو پھانسی پر چڑھایا گیا، تیل کے کڑھائیوں میں علماء کو اس طرح پکایا گیا جس طرح آپ کے بلال کالونی میں پکوڑوں کو تیل میں پکایا جاتا ہے۔ ایک ماں بہن اور بیٹی اسے 100 درندوں نے اجتماعی زنا کی، ماں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزتوں کا نذرانہ دیا، نوجوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، صرف اس لیے کہ خوبصورت نعرہ دیا گیا، اور وہ نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس ملک کے اندر امریکہ کا نظام نہیں ہوگا، برطانیہ کا نظام نہیں ہوگا، یہ تاج و تخت برطانیہ کی وفادار نہیں ہوگی، یہاں پر اس قوم والے، اس ملک والے، اس علاقے والے برطانیہ کے وفادار نہیں رہیں گے، بلکہ اس لیے قربانیاں دی گئی، اس لیے جانیں قربان کی گئی، اس لیے اپنے جسم درختوں پر بیٹھانا پسند کیا گیا، اس لیے ماں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتیں دار کی کہ یہاں یہود اور حنود کا نظام نہیں چلے گا، ایک ایسی ریاست بنے گی، ایک ایسا خطہ بنے گا، ایک ایسا ملک بنے گا جہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا، ایک ایسا ملک، ایک ایسی ریاست ہمارے سے وجود میں آئے گی جہاں نظام چلے گا تو قرآن اور حدیث اور شریعت کا نظام چلے گا۔ لیکن بلال کالونی والوں، بدقسمتی سے 74 سالوں میں قوم سے جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا۔ میں نے آج لیاری میں عوام کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں یہ بات کہی، یقیناً آج مجھے لیاری میں اتنے بڑے جلسے پر حیرت بھی ہوئی ہے اور خوشی بھی ہوئی ہے۔ لیاری میں آج جلسہ ایسا منظر پیش کر رہا تھا جیسے میں شکارپور یا جیکب آباد یا گھوٹکی یا سکھر اور لاڑکانہ میں تقریر کر رہا ہوں، اور آج بلال کالونی میں بھی تاحت نگاہ میرے نوجوان ہیں جو آج فیصلہ دے رہے ہیں کہ ہم جھوٹے نعروں کا مسترد کرتے ہیں، ہم شہید خالد محمود سومرو کے خون سے وفاداری کا عہد کرتے ہیں، اور آج وچن اور وعدہ کرتے ہیں کہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں یہاں پٹیلوں، نوابوں، سرداروں، خانوں کا راج نہیں چلے گا، یہاں راج چلے گا تو شہید خالد محمود کی جماعت کا راج۔ صحیح تو جمع یا غلط تو جمع؟ صحیح تو جمع یا غلط تو جمع؟ اصل دین کے دشمن جو بھی مقابلہ کیا، اسلام کے دشمن جو بھی مقابلہ کیا، سندھ کے دشمن جو بھی مقابلہ کیا، اے وجہ واقع جائے ہو، وجہ واقع جوان ہو، جیسائی سلسلے میں ساہا ہے کہ مائیے کے پٹک ہے، اسلام کے طرف بھی میری ایک سنسنجی دعوت نریدہ سے تسلا کھڑی، سندھ کے طرف بھی میری ایک سنسنجی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، قلبی ڈھانڈر زندہ تھا، قلبی ڈھانڈر زندہ تھا، قلبی سمرہ زندہ تھا، قلبی سمرہ زندہ تھا، قائد زندہ نعرہ شکر سمرہ۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ 74 سال گزر گئے، یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ نہیں کیا، نہ قرآن کا نظام، نہ شریعت کا نظام۔ آج بھی ہماری عدالتوں میں پیٹش لا چل رہا ہے، آج بھی
ہمارے ملک کے تقدیر کے فیصلے باہر میں بیٹھے ہوئے آواز دار کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ نوجوان لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے لیے جب تو جہاد اور محنت کر رہے ہیں، لیکن میں حیران ہوں، میں یہ سوال پوچھنے میں حق بجانب ہوں نوجوانوں بالخصوص آپ سے، مجھے آپ نوجوانوں پر حیرت ہے، مجھے آپ نوجوانوں پر حیرت ہے، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بالخصوص پختون نوجوانوں پر حیرت ہے، کیا ہو گیا ہے پختون نوجوانوں کو؟ آپ تو غیرت مند قوم ہیں، آپ ایسے شخص سے جس کو علماء اپنا امام مانتے ہیں، جس کو مفتیان اپنا امام مانتے ہیں، جس کو حفاظ اپنا امام مانتے ہیں، کراچی سے کشمیر تک مساجد کے ائمہ اور مساجد کے ممبروں پر بیٹھے علماء جس کے ہاتھوں پر بچت کرتے ہیں، کراچی سے کشمیر تک خانقاہوں کے گدی نشین جس کو امام مانتے ہیں، جس کی جماعت میں 2 نہیں 3 نہیں 100 200 نہیں 1000 2000 نہیں لاکھ 2 لاکھ نہیں 30 لاکھ قرآن کے قاری ہوں، آپ نے اس مولوی اس عالم دین کو گالی بنا دیا جس پر شیوخ الحدیث اعتماد کریں، آپ نے اس کو گالی بنا دیا جس پر استاد الحدیث اعتماد کریں، آپ نے اس کو گالی بنا دیا، اور جس کے بچے آج بھی یہودیوں کے گھر میں پلتے ہو، یہودیوں کے اسکول میں پڑھتے ہو، آپ نے اس کو اسلام کا ٹھیکیدار مان لیا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں حیران ہوں آپ کا، نوجوانوں میں حیران ہوں آپ کا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ مولانا نور الحق صاحب یہاں بیٹھے میرے ضلع کے امیر ہیں، ایک بہت بڑے کورنگی کے مدرسے کے محتمم ہیں، کورنگی میں ان کے مدرسے میں آج بھی ہزاروں طلباء قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، وہ بچوں کو روزانہ قرآن پڑھاتا ہے، حدیث پڑھاتا ہے، وہ جس کو اپنا قائد مانتا ہے، لیڈر مانتا ہے، آپ اس کو گالی دیتے ہیں، اور جس کو مراد سعید اپنا لیڈر مانتا ہے، جس کو زرتاج گل اپنا لیڈر مانتی ہے، جس کو فواد ٹپو اپنا لیڈر مانتا ہے، جس کو وہ گنڈا پر علی امین گنڈا پر اپنا لیڈر مانتا ہے، آپ اس کو امر بالمعروف ایاک نعبد و ایاک نستعین اور مدینے کی ریاست کا ٹھیکیدار سمجھ بیٹھے ہیں۔ نوجوانوں آپ کو کیا ہو گیا؟ آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ جس کی جماعت میں علماء، حفاظ، طلباء، شیوخ الحدیث، بزرگان دین وہ گالی، اور جس کے جماعت میں بدماش، چور، اچکے، زانی اور شرابی وہ مدینے کے ریاست کا والی۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نوجوانوں، جن کو شخص امر بالمعروف کی غلط تشریح کرے، جن کو شخص ایاک نعبد و ایاک نستعین کی غلط تشریح کرے، جن کو شخص مدینے کی ریاست کی غلط تشریح کرے، اور اپنے باپ میں جو قسم وہ اسلام میں جو نمائندوں نہ تھوڑی سکے، یہ جلسے میں کنٹینر دے آیت امر بالمعروف کی لکھل ہو جائے، انہیں کنٹینر دے ایکو ساؤنڈ تا میوزک ہلے، قوم جو نیانیوں نا میوزک ہے، ڈھول ہے، تھاپ تے نچن دیو ہو جائے، یہ مدینے جے ریاست جو پالی مدد ہوتی جائیں جلسے میں نوجوان نیانی چوے تموجی حسرتا ہے، تخان صاحب مجھے بیڈ روم میں اچھی مسزنہ کرے، یہ مدینے جے ریاست جو پالی نہ تھوٹی سکے، جلسے میں نوجوان نیانی چوے تموجی خواہشہ تموجی اممہ سا عمران خان شادی کرے، ایسا بھی پوچھو تو تجھے پیو کے اعتراض نہ ہوں دو، یا کھلنے جی سوٹر گال نہ یا رونے جی گال تھا، ایک دھی اٹھی پہنجے ماں جلا چلے تو مجھے پیو کے چھڑے مجھے ماں کے بے مرتفع شادی کرے،
یہاں غیرت مند قوم نتیجہ یا مانو ایاک نعبد و ایاک نستعین جو دعوے دار نتھا تھی سگے یا مانو مدینے کے ریاست جو پالی نتھا تھی سگے نعوذ باللہ جن جن موجود کیے میں عورت چوے پڑھ گڈ بیٹھوا بھئی گڈ عورت تھی چوے تہن صدیے جو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ عمران خان پیمبر یہ مانو امر بالمعروف جو نمائندو نتھا تھی سگے ایاک نعبد و ایاک نستعین جو نمائندو نتھا تھی سگے مدینے کے ریاست جو نمائندو نتھا تھی سگے جے کو چوے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت تا شروع میں نبیین ساں بھی مانو گھٹا بعد میں نبیین ساں مانو ودھندا بیا ماساں بھی نوانو گھٹا ہاڑے ودھندا تھا وجن یہ مدینے جے ریاست جو والی نتھو جے جلا جے کو چوے تا اللہ جو پیغام نبیین پہنچائے نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت اللہ معاف کرے جے کو چوے اللہ جو پیغام جین نبیین پہنچایو ہانے تہاں مجھ جو پیغام یہ قوم تائیں پہنچایو جے کو پہنچو پڑھنے کہ اللہ جے برابر کرنا چاہے یہ مدینے جے ریاست جو والی نوجوانوں یہ فتنہ ہے فتنہ جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا جھوٹ بولا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولا جو قوم کو لنگر خانے تک لے آیا انڈوں کٹوں اور مرغیوں تک لے آیا جو قوم کو سکون صرف قبر تک لے آیا یہ مدینے کی ریاست کا والی نہیں ہو سکتا آج ہمیں اس عظیم الشان اجتماع میں یہ وچن اور وعدہ کرنا ہوگا کہ علماء جس کو اپنا امام مانتے ہیں طلبہ جس کو اپنا امام مانتے ہیں حفاظ جس کو اپنا امام مانتے ہیں ہم بھی اس کو اپنا امام مانتے ہیں نعرہ تکبیر جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان بلال کالونی والوں ہمیں آج یہ اعلان کرنا ہوگا کہ اس ملک کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائے گی تو جمعیت علماء اسلام بنائے گی اللہ کے مدد سے عوام کے طاقت سے مولانا فضل الرحمان کے قیادت میں اس ملک کے اندر شریعت کا نظام جمعیت علماء اسلام قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد جمعیت قدم بڑھاؤ قائد سن قدم بڑھاؤ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان لہذا انہیں فتنے کا پہلو پان رکھے پہلے اولاد کے پہلے گھر رکھے بچائے انہیں فتنے کا پہلے قوم رکھے بچائے اے بلال کالونی جا نوجوانوں مائی کڑو سوال سندھ جے حکمرانن کا بھی کرن گھروں کو تمہاں کے بدھایا سندھ جا حکمرانوں ماں کے بدھایا یہی سیلاب پنجاب کا نکتو یہی سیلاب خیبر پختونخوا کا نکتو یہی سیلاب بلوچستان کا گزریو خیر خیریت سیلاب آئیو گزری ویو لیکن سندھ میں 4 مہینن کا سیلاب آئیو نکرن جو نالو نتھو وٹھے چھو انہیں تباہی جو ذمہ دار کہرا انہیں تباہی جو ذمہ دار سندھ جو حکمران ہیں اج میں روڈن دے رستن دے نیاڑیوں دھکا جھلی دی تھی وطن معصوم مور دھکا جھلی دا تھا وطن اج بھی سیلاب متاثرین جو راشن من پسند مانن کے دنوں چھو بجے چھو سندھ جے اندر پرچی جے سسٹم تے تہاں نوکریوں بھی مانن کے پیسن جے کھپائے دنوں تہاں گٹن جا پیسہ بھی کھا دا تہاں روڈن رستن نالن جا پیسہ بھی کھا دا ہانے تہاں سیلاب متاثرین جے مال کھائن کا بھی بات تھا تو ماں کے بدھائیو تہاں کنے ستر دو سندھ جے عوام تے کنے رحم کدو اے حالت یہ ہے عوام جے بجائے خوشحالی جے بجائے بہبودی جے نکتا ہے نماز خیر اساں نکتا ہے اسکولن میں کھدڑا پڑتی کرنا دے میوزک ٹیچر اسکولن میں میوزک ٹیچر پڑھتی تھی آنے بار میوزک پڑھندا وزیر اعلیٰ صاحب وزیر تعلیم صاحب جناب آصف علی زرداری صاحب مجھے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب
کا محروم ہے وہ اسکول کا رہ میرا میں کہ جواب دیو اج تہاں جا پٹا کیمبرج تھا پڑھن آکسفورڈ تھا پڑھن سٹی بیکن ہاؤسز میں تھا پڑھن اج پکوڑن کھپڑ بارے جے پٹ رکھے اسکول میں تعلیم حاصل نہ ہے ماں کے بدھایو سندھ میں پب ٹیٹا نصاب تعلیم ہے چھو سندھ میں ہکڑو نصاب تعلیم چھو کرو اج سندھ میں غریب جے پٹ جے رائے بیو تعلیمی نصاب امیر جے پٹ جے رائے بیو تعلیمی نصاب وزیر خان نواب سردار جے پٹ جے رائے بیو تعلیمی نصاب جمعیت علماء تہاں جے نصاب کے مصرف تھی کرے اے مطالبہ تھی کرے جائے اسکول میں وزیر اعلیٰ جو پٹ پڑھے بلال کالونی جے پکڑن کھپڑ بارے جو پٹ پڑھے ساگے اسکول میں پڑھے پہلا نصاب تعلیم کے ہک کہو پہلا نصاب تعلیم کے ہک کہو غریب جو پٹ ہے امیر جو پٹ ساگے اسکول میں پڑھے باقی میوزک ملا انتہا پسند ہے اچھا وہاں انتہا پسند ہے ماں پہلے پیر جو جنازو گولن میں چھلنی تھے کھیو ماں سندھ جے کے بڑ جو پتو بکرن نڈنو انتہا پسند مایا خبردار نہ چھیڑ ملنگان میں فیس بکی دانشورن کے چمن چھو جائے لیکن مجھے تنقید تھا کہ ماں کے تحجی خبر تہاں کہنجا لفافن دے تھا پل جو تہاں کہنجا ٹاؤ کہو تہاں جے گھر جا خرچ کے رہائی دو مجھے زبانہ نے کھولو جے کرے مانت تہاں جا چٹھا ظاہر کیا تو مانن کے مہنے دکھائے سکتا کیر تھی نہ ہو مجھے سبق دینا بارا تہاں کیر تھی نہ ہو مجھے درس دینا بارا پنجاب درس رہی لیکچر پانا بٹ رکھو ماں تہاں کا بدھی کے سندھی ہاں تہاں کا بدھی کے ہنن کھتی جو وفادار ہاں تاریخ لکھ دے پئی تاریخ خالد محمود کے بھی سندھ جو وفادار لکھو تاریخ راشد محمود کے بھی سندھ جو وفادار تکبیر تکبیر ڈاکٹر زندہ تھا تکبیر ڈاکٹر آیا تھا تکبیر ڈاکٹر آیا تھا آپ نے پرچوں پر ماسٹر بھرتی کیے آپ نے وڈیروں خوانین نوابوں کے سفارشوں پر انگوٹھے چھاپ لوگوں کو ایچ ایس ٹی اور پی ایس ٹی کا افسر لگایا آپ سندھ کی تعلیم کے تباہی کے ذمہ دار ہیں آپ کس منہ سے میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں آپ کو کسی تنقید کا کوئی حق حاصل نہیں ہے آپ مجھے کہتے ہو کہ میں انتہا پسند ہوں روزانہ شادی حال میں میوزک بجتی ہے روزانہ شادی حال میں رقص ہوتا ہے روزانہ میرے نوجوان شادی حالوں میں ناچتے ہیں کیا کبھی جمعیت کے کسی کارکن نے کسی شادی حال پر دھاوا بولا ہے کہ میوزک بند کرو بتاؤ بھائی کیا کبھی ہم نے کسی شادی حال کا گھیراؤ کیا ہے کہ بند کرو آپ کے سندھی چینل 24 گھنٹے میوزک چلا رہے ہیں کیا ہم نے کسی سندھی چینل کے دفتر کا گھیراؤ کیا ہے کہ میوزک بند کرو آپ کے سندھ یونیورسٹی میں اختیاری ہے باقاعدہ شعبہ ہے کوئی میوزک پڑھنا چاہتا ہے پڑھے اور عرصے سے سندھ یونیورسٹی میں میوزک کا شعبہ ہے آپ بچوں کو میوزک پڑھا رہے ہیں کیا ہم نے سندھ یونیورسٹی کے شعبے کو تالے لگانے کے لیے سندھ یونیورسٹی پر کوئی حملہ کیا ہے اب آپ اختیاری سے کیا آپ کا اختیار ہے پڑھیں یا نہ پڑھیں لازمی پر آ رہے ہیں کہ اسکول میں بچے لازمی طور پر میوزک پڑھیں گے تو سن لو بچے میرے ہیں تمہاری مرضی نہیں چلے گی میری مرضی چلے گی میں اپنے بچوں کو میوزک نہیں پڑھانا چاہتا اب تہاں پانچن بچن کے ناچو بڑھانے چاہیو تھا چاہتا یہ ذرا کیمرہ گھمائیں ذرا میں وزیر اعلیٰ کو اور وزیر تعلیم کو دکھانا چاہتا اب تہاں چاہیو تھا تو تہاں جا بچہ اسکولن میں میوزک پڑھن کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے میوزک پڑھیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے اسکولوں میں میوزک پڑھیں تو یہ سندھ کا شعور ہے اور سندھ کا شعور فیصلہ دے رہا ہے کہ کسی صورت اسکولوں میں میوزک ٹیچر ہم بکتی ہونے نہیں دیں گے للکار ہے للکار ہے شیر کی للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے قائد سندھ جواب ہمیں میوزک ٹیچر سے جڑنا چاہیے للکار ہے للکار ہے
اب گٹکے کے مرض میں مبتلا ہے. یہ گٹکے کا بلیک کاروبار کہاں چلتا ہے؟ آج میرا نوجوان آئس کا نشہ کر رہا ہے. آج اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں میری سندھ کی بچیاں آئس اور ہیروئن کا نشہ کر رہی ہیں. اگر یہ آپ ان کے پاؤں کے نشانات اٹھائیں گے تو سندھیوں کو آئس کا عادی بنانے والے، ہیروئن کا عادی بنانے والے، گٹکے کے عادی بنانے والے، یہ گھنونا کاروبار کرنے والے، یہی وزیر خان، نواب، سردار ان کے گماشتے ہیں جو حکومتی اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج سندھ میں ہر آئے دن نوجوانوں کو ناش کیے جا رہے ہیں. معصوم بچے قتل ہو رہے ہیں، بچیاں قتل ہو رہی ہیں. آج نوجوانوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے. آج ڈاکوں کے ہاتھوں سندھ پولیس کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں. ہر آئے دن سندھ میں افواہ برائے اقدامات کی وارداتیں ہو رہی ہیں. یہ انلیگل ہتھیار، یہ غیر قانونی ہتھیار ان ڈاکوں تک پہنچانے والے آپ کے صفوں میں بیٹھے ہوئے وزیر خوانین، نواب اور سردار ہیں. آج میرے سندھ کی زمینوں پر قبضہ کرنے والے ایک طرف انکروچمنٹ پر غریبوں کے گھر گرا رہے ہو، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر رہے ہو، ایک طرف غریبوں کی جھکیاں گرا رہے ہو، ایک طرف ملک ریاض کو اور اس جیسے لوگوں کو ہزاروں ایکڑ زمین دے کر سندھ کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، سندھ کی زمین پر قبضہ کر رہے ہو. سنو، یہ زمین تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، یہ زمین سندھیوں کا حق ہے. کسی کو سندھ کو منشیات کا اڈا، غیر قانونی ہتھیاروں کا اڈا، آئس کا اڈا، لیڈ گریبن کا اڈا بننے نہیں دیں گے. انشاءاللہ ان کا مقابلہ جمعیت علماء اسلام کا मां सिंध जो आवाज़ उथारण बंद कयो, जवाब ॾियो. मां सिंध जे लाइ आवाज़ उथारण बंद कयो. मां सिंध जी चौकीदारी ख़त्म कई आहे. मां इस्लाम जी चौकीदारी ख़त्म कई आहे. मां नौजवाननि जी चौकीदारी ऐं जंग में ख़त्म कयो. सैलाब आयो, सैलाब में को वडेरो, को भोतार, को खान, को नवाब नजर आयो. कसम तो अल्लाह जो को नजर आयो. 23 ज़िलनि में झोली फैलाए, झोली फैलाए. हिकिड़ो रुपयो मूंखे विफाक जी हुकूमत या सिंध हुकूमत न ॾिनो. मां पंहिंजी झोली फैलाए 23 ज़िलनि में ॾींहं राति हिक करे ख़िदमत कई आहे. जेका ख़िदमत मुंहिंजे जमात कई आहे, सिंध जे तारीख़ में एतिरी ख़िदमत कई न आहे. बिला तफरीक केर देवबंदी आहे, केर बरेलवी आहे, केर शियो आहे, केर मुक़ल्लिद आहे, केर गैर मुक़ल्लिद आहे, केर हिंदू ऐं सिख आहे, केर ईसाई, मैंगलोर ऐं मारवाड़ी आहे. बिला तफरीक सैलाब मुतासिरीन जी के ख़िदमत कई आहे त मुंहिंजी जमात जमीयत उलमा इस्लाम. सच तो ॻाल्हायां या कूड़ थो ॻाल्हायां? सच तो ॻाल्हायां या कूड़ थो ॻाल्हायां? मुंहिंजो पंहिंजो फ़र्ज़ आहे, मां पूरो कयो. तव्हांजो पंहिंजो फ़र्ज़ आहे, तव्हां पूरो कयो. जरदारी साहब जो मुक़ाबलो मां कयो, उनजी जमात जो मुक़ाबलो मां कयो. लारकाने में जनाब बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन मां विढ़िया, लियारी में बिलावल साहब के खिलाफ इलेक्शन मां विढ़िया, नवाब शाह में मां विढ़िया. इलेक्शन अचे पई. नौजवानों इत्मीनान रखो, इन्हनि सां मल्ह वरी बि तव्हांजो हे भाव रिवायती वडेरन, भोतारन, खानन, नवाबन, सरदारन ज़ोरदारन में जान छलाई करे शहीद खालिद महमूद सुमरे जो जमात का इत्मीनान करो. आप जमीयत उलमा पर एतमाद करेंगे? आप जमीयत उलमा पर एतमाद करेंगे? आप मेरे साथियों पर
بلدیاتی انتخابات میں ٹھپے تیر پر لگائیں گے انشاءاللہ؟ اب آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ٹھپے بگڑے پر نوجوان تم بتاؤ ٹھپے پر ہاں بھائی، آنے والے بلدیاتی 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ٹھپے پتنگ پر ٹھپے پر ٹھپا، ٹھپے پہ ٹھپا۔ بنا بلے کا سرکاری بنا بلے کا صحیح ہے سرکاری گڈو تو اب ایندڑ الیکشن میں ٹھپا تیرتے پتنگ تے بلے تے شیعتے انہر ونی یونین کونسلن میں مونجا نمائندہ بیٹھا ہے جن کے ماں بہارے ہو انہیں جو انتخابی نشان چھاہے بلال کالونی فیس تو نہیں چھڑے تو 15 جنوری تے ٹھپا تے ٹھپا۔ وہ نوجوان ہے تجھے تیر کھانے جو موڈا آیا ہونے نہ سمانے نہیں سمجھ کسے ہونے کو تجھے کیا جو کو پٹھوائی ہو ہاں یہ چپ کہیں بٹھو آبا تو کہ تیر کھانے جو موڈا تو بلی کھائی ہونے بابا 50 سال بیان دارا کر دو آگے کئی نبی کو نہیں سنا بابا جن جو باقاعدے سچی پچی موتے اعتماد کرنے جو موڈا وہ ہتھ کھڑی بدھائے ٹھپے تے ٹھپو 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 ٹھپے تے ٹھپو۔ اللہ کہانی حاصل زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم بیو تالی راستہ دو بیو